پڑھیے. بسم الله الرحمن الرحيم. سند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الإمام الحافظ المجتهد سليمان بن أشعث أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى أنه قال حدثنا مسدد قال حدثنا هشيم بن محمد بن إسحاق عن السوري عن سعيد بن المسيب قال أخبرني جبير بن مطعم قال لما كان يوم خيبر وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذنب القربى ببني هاشم وبني المطلب وترك بني نوفل وبني عبد شمس فانطلقت انا وعثمان بن عفان حتى اتينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول هؤلاء بنو هاشم لا ننكر فضلهم في الموضع الذي وضعنا الله به منهم فما بال اخواننا بني المطلب عقيدهم فتركنا وضربتنا واحده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا وبني المطلب لا نختلف في جاهليه ولا اسلام وانما نحن وهم شيء واحد وشبك بين اصابعه عليه السلام. ایک بات پہلے ہم نے بتلائی تھی کہ عبد مناف کے 4 بیٹوں میں ہاشم، مطلب، نوفل اور عبد شمس، انہیں کی 4 ہی بیٹے تھے. اور بھی ہے، لیکن 4 کا اس وجہ سے ذکر کر رہے ہیں کہ یہاں انہی میں ٹکراؤ ہو رہا ہے 4 میں. تو ہاشم عبد مناف کے ایک بیٹے ہاشم ہے جن کی نسل سے آپ ہیں، اس لیے کہ ہاشم کے بیٹے عبد المطلب اور عبد المطلب کے بیٹوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ، اسی طرح سے حمزہ ہیں، حارث ہیں، حضرت عباس ہیں. تو یہ تو بنو ہاشم کہلائے. اور نوفل سے نسل چلی، اس میں حضرت جبیر ابن مطعم ہیں، وہ بنو نوفل کہلائے. مطلب کے اولاد بنو مطلب، اور عبد شمس کی اولاد میں حضرت عثمان ہیں، وہ ابو شامی. سمجھے؟ نسبت کی وجہ سے تخفیف کی گئی، ہونا چاہیے عبد شمسی. جیسے ہاشم سے ہاشمی، نوفل سے نوفلی، اسی طریقے سے عبد شمس سے اگر نسبت استعمال کرتے ہیں یا تو بنو عبد شمس کا ہے، اور اگر نسبت کرتے ہیں تو عبد کا دال اور اسی طرح سے شمس کی سین، اس کو حذف کر دیا، ابو شامی، ورنہ عبد شمسی ہونا چاہیے. بہرحال یہ 4 خاندان ہوئے، سمجھے نا؟ اور سب کے جد امجد عبد مناف ہے. ایک بات تو یہ ہوئی. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن میں آیا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ. جمہور کہتے ہیں کہ اللہ کا نام تو محض تبرک کے لیے. آگے اس خمس کے 4 خمس تو مجاہدین کے ہو گئے، اور یہ 1 خمس اس کے مصارف بیان کیے گئے، للرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل. یہ 5 ہوئے. تو ہر ایک کو اگر دیا جائے تو خمس ملے گا نا بھائی. 1 خمس جب 5 کو دینا ہے تو اس خمس کے 5 حصے کیے جائیں گے، ہر حصہ خمس الخمس کہلائے گا. اب بہرحال اس خمس کی تقسیم کیسے ہوگی؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تو علی رأی الامام، امام المسلمین کی صوابدید پر. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو 5 مصارف بیان کیے گئے ہیں ہر ایک کو دینا ضروری نہیں. امام
شافعی اور امام احمد ابن حنبل، یہ حضرات فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا بھی حصہ ہوگا آپ کے وصال کے بعد بھی، اور مسلمانوں کا خلیفہ اور امام اس حصے کو وہی خرچ کرے گا جن پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے رشتہ داروں کو بھی، رسول کے رشتہ داروں کو بھی دیا جائے گا، گویا پانچوں مصارف پر خرچ کیا جائے گا۔ رسول کے نام کا بھی حصہ برقرار ہے جو آپ کے وصال کے بعد مسلمانوں کا امام اور خلیفہ انہی لوگوں پر خرچ کرے گا جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کرتے تھے، اور رسول کے رشتہ داروں کا بھی حصہ جوں کا توں برقرار ہے۔ باقی آگے جو ہے مسکین، ابن السبیل وغیرہ ان کا تو خیر، اور یتیموں کا ان کا تو ہے ہی۔ تو پانچوں مصرف ان دونوں حضرات کے نزدیک برقرار ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ تو ختم ہو گیا آپ کے وصال کے بعد، چار ہی باقی رہے۔ ان چار میں سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں میں جو حاجت مند ہیں صرف ان کو دیا جائے گا، سب کو نہیں دیا جائے گا۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رشتہ دار ہیں وہ اس خمس کا مصرف ہیں، مستحق نہیں۔ اس خمس کا مصرف ہیں، مستحق نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ مصرف اور مستحق کے درمیان، یعنی اگر وہ حاجت مند ہیں تو ان کو دیا جا سکتا ہے حاجت اور فقر کی بنیاد پر، سمجھے؟ یہ ہوا مصرف کا مطلب۔ اور مستحق کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ان کا حق خمس کے اندر ثابت ہے، وہ اس کا مطالبہ کر سکتے ہیں، وہ اس کا مطالبہ کر سکتے ہیں، انہیں مطالبہ کرنے کا حق ہے۔ یہ ہے دونوں کے درمیان فرق۔ حضرت جبیر بن مطعم کہتے ہیں کہ جب خیبر کا دن آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کا حصہ بنو ہاشم اور بنو مطلب میں خرچ کیا، وَتَرَكَ بنی نوفل و بنی عبد شمس، اور بنو نوفل اور بنو عبد شمس کو چھوڑ دیا۔ حالانکہ ہاشم، مطلب، نوفل اور شمس، عبد شمس، ان سب کے باپ کون ہیں؟ عبد مناف ہے نا۔ تو سبھی جو ہے بنو ہاشم، بنو مطلب، بنو نوفل، بنو عبد شمس، یہ سب جو ہے عبد مناف کی نسل ہے۔ فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، تو میں اور عثمان ابن عفان، میں جو کہ نوفلی تھا، عثمان ابن عفان جو کہ عبشمی تھے، عبد شمس کے اولاد میں تھے، چلے حتیٰ اتینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ ہم نبی علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ بس ہم نے عرض کیا، یا رسول، اے اللہ کے رسول، ہؤلاء بنو ہاشم، یہ تو بنو ہاشم ہوئے، آپ کا خاندان، لا ننکر فضلہم، ہم ان کی فضیلت اور برتری کا انکار نہیں کرتے، کیونکہ ان کی فضیلت اور برتری کا انکار کرنے کا مطلب آپ کی فضیلت اور برتری کا انکار ہوگا۔ ہم نہیں انکار کر سکتے ان کی فضیلت کا، اس مقام کی وجہ سے جو آپ کو اللہ تعالی نے ان سے عطا فرمایا ہے۔ لیکن کیا بات ہے، ہمارے بھائیوں بنو مطلب کا کیا حال ہے؟ ہمارے بھائی بنو مطلب کا
ان میں کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں کہ آپ نے ان کو دیا؟ آتیتہم وترکتنا، آپ نے ان کو دیا اور ہمیں چھوڑ دیا۔ وقرابتنا واحدۃ، حالانکہ ہم سب کی آپ سے قرابت ایک ہی ہے کہ سب کے جد امجد عبد مناف ہیں۔ تو اللہ کے رسول صاحب نے فرمایا انا و بنی المطلب لا نفترق فی جاہلیت ولا اسلام، میں اور بنو مطلب ایک دوسرے سے الگ نہیں رہے ہیں زمانے جاہلیت میں اور نہ زمانے اسلام میں۔ وَإِنَّمَا نَحْنُ وَهُمْ شَيْءٌ وَاحِدٌ، اور ہم وہ بس ایک ہی چیز کے مانند ہیں۔ یہ کہتے ہوئے آپ نے شبک بین اصابعہ، اپنی انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل کیا کہ ہم اور وہ بالکل ایک ہیں۔ اور ایسا آپ نے کیوں فرمایا تھا وہ بھی میں بتا چکا ہوں، کیا کہ جب قریش نے بنو ہاشم کا مقاطعہ اور بائیکاٹ کیا تھا، اور یہ کہ کوئی نہ ان میں شادی بیاہ کرے اور نہ جو ہے ان کے ساتھ کھان پان رکھے، نہ ان کے ساتھ ملنا جلنا رکھے، تو بنو نوفل اور بنو عبد شمس نے قریش کا ساتھ دیا تھا، سمجھے نا؟ تو اس کی وجہ سے وہ رسول کے رشتہ داری سے خارج ہو گئے۔ گویا قرابت کا مدار صرف نسب پر نہیں ہے بلکہ نصرت اور اعانت پر ہے، سمجھے نا؟ بنو مطلب نے بنو ہاشم کا ساتھ دیا تھا، ان کی مدد کی تھی، تو اس وجہ سے وہ تو ہوئے رشتہ دار، لیکن بنو نوفل اور بنو عبد شمس نے بنو ہاشم کے مقابلے میں قریش کا ساتھ دیا، اس بنا پر وہ رشتہ داری سے کٹ گئے۔ پڑھیے۔ وفي قال حدثنا سبيل بن علي العنبري قال حدثنا وكيع عن الحسن بن صالح عن السدي في ذي القربى قال هم بنو عبد المطلب۔ ذو القربہ کی تفسیر کے بارے میں سدی سے پوچھا گیا تو کہا کہ وہ آپ کے ذو القربہ بنو عبد المطلب ہے۔ چلیے۔ وبه قال حدثنا عبد بن صالح قال حدثنا عبده قال اخبرنا يونس عن ابن شهاب قال اخبرنا يزيد بن مرزا ان ميتة الحروري حين حد في فتنة للزبير ارسل الى ابن عباس رضي الله عنه يسأله عن سهل ذي القربى ويقول لمن تراه قال ابن عباس لقربى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمه له رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان عمر عرض علينا من ذلك عرض نهيناه دون حقنا فرددناه عليه وأبينا أن نقبله۔ یزید ابن ہرمز کہتے ہیں کہ رئیس الخوارج نجدہ حروری نے جس وقت حج کیا حضرت عبداللہ بن زبیر سے قتال کے زمانے میں، تو ارسل الی ابن عباس، کسی آدمی کو حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس بھیجا، یسألہ عن سہم ذی القربہ، ان سے پوچھنے کے لیے ذو القربہ کے حصے کے بارے میں، وَيَقُولُ، اور وہ یہ پوچھ رہا تھا کہ لمن تراہ، آپ کے رشتہ داروں میں سے کس کے لیے دینے کو آپ مناسب سمجھتے ہیں؟ قال ابن عباس لقربا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے لیے، قسمہ لہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حصے میں دیا تھا ان کو وہ خمس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وقد کان عمر عرض علینا من ذلک، اور حضرت عمر نے ہم کو بھی پیش کیا تھا اس خمس میں سے،
رأیناہ دون حقنا، جس کو ہم نے اپنے حق سے کم سمجھا، فرددناہ علیہ، ہم نے اسے ان پر واپس کر دیا، وابینا ان نقبلہ، اور ہم نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت عمر کے طرز عمل سے حنفیہ کی تائید ہوتی ہے، حضرت ابن عباس کے طرز عمل سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی تائید ہوتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی میں نے بیان کیا کیا مسلک ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار قرابت کی بنیاد پر خمس کے مستحق ہیں، خمس الخمس کے مستحق ہیں، جبکہ حنفیہ کیا کہتے ہیں؟ مستحق نہیں ہے، بر بنائے حاجت بقدر حاجت مصرف، مستحق نہیں ہے بلکہ بر بنائے حاجت بقدر حاجت مصرف ہیں۔ دیکھیے حضرت ابن عباس خود فرماتے ہیں کہ عرضا علینا من ذالک عرضا، حضرت عمر نے اس خمس میں سے ہم کو بھی کچھ پیش کیا تھا، رأیناہ دون حقنا، جس کو ہم نے اپنے حق سے کم سمجھا، اس بنا پر رددناہ علیہ، ہم نے لوٹا دیا کہ ہم نہیں لیتے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ابن عباس آپ کے قرابت داروں میں ہے نا، حضرت عباس آپ کے چچا ہیں تو عبداللہ ابن عباس چچیرے بھائی ہوئے، آپ کے رشتہ دار ہیں، تو اپنا حق سمجھتے ہیں، اور جب حق سے کم دیکھا کہ ہم کو عمر جو ہے حق سے کم دے رہے ہیں تو منع کر دیا کہ ہم نہیں لیتے اتنا، لے جاؤ اپنے گھر رکھو، سمجھے؟ تو اس سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک کی تائید ہوئی نا کہ آپ کے ذوالقربہ کیا ہیں، وہ مستحق ہیں اور اپنے حق کا وہ مطالبہ کر سکتے ہیں پورے حق کا۔ اور حضرت عمر کا طرز عمل کیا ہے؟ حضرت ابن عباس نے کیوں نہیں لیا؟ بھائی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو حاجت سمجھ کر بقدر حاجت دیا ہوگا، بقدر حاجت دیا ہوگا، پورا حصہ نہیں دیا، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ رسول کے رشتہ دار مصرف ہیں، وہ حاجت مند ہونے کی بنیاد پر بقدر حاجت دیے جائیں گے، مستحق نہیں کہ ان کا پورا حق ان کو دیا جائے حصہ لگا کر کے۔ پڑھیے۔ وبه قال حدثنا عباس بن عبد العظيم قال حدثنا يحيى بن ابي بكير قال حدثنا ابو جعفر الرازي عن مطر بن عبد الرحمن بن ابي ليلى قال سمعت علي رضي الله عنه يقول ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس الخمس فوضعته مواضعه حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحياة ابي بكر وحياة عمر، فأتي بمال فدعاني فقال خذه فقلت لا أريده فقال خذه فأنتم أحق به، قلت قد استغنينا عنه فجعله في بيت المال۔ مال غنیمت میں سے جو ایک خمس الگ کیا گیا اس کے 5 مصارف ہیں نا، تو ہر مصرف میں اس خمس کے پھر 5 حصے کیے جائیں گے، اور ہر مصرف کے اندر خمس الخمس، ان مصارف میں ذوی القربہ بھی ہیں، آپ کے رشتہ دار بھی، تو ان کا بھی خمس الخمس ہوا، اس کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ عبد الرحمن ابن ابو لیلہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی کو فرماتے ہوئے سنا ولانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خمس الخمس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میری تولیت میں دیا مجھ کو، میری تولیت میں دیا خمس الخمس، کسے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میری تولیت میں دیا خمس الخمس، کہ اس کو رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ فوضعته مواضعه، چانچہ میں اس خمس الخمس کو صرف کرتا رہا اس کے مصارف میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں بھی، ابو بکر کی حیات میں بھی، اور عمر کی حیات میں بھی۔ فَأُتِيَ بِمَالٍ،
پس حضرت عمر کے پاس کچھ مال آیا بہت زیادہ، فدعانی مجھے بلایا، فقال اور کہا خذو لے لو، فقلت لا اریدہ، انہوں نے کہا لے جاؤ، مطلب اپنا رشتہ داروں کا حصہ رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ میں نے کہا میں نہیں لینا چاہتا۔ فقال تو انہوں نے کہا خذہ، بھائی لے جاؤ، تم لوگ زیادہ حقدار ہو۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگرچہ وہ خمس کے مصرف 5 ہیں، لیکن اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذو القربہ جو ہے مقدم ہے۔ یہاں کہہ رہے ہیں انتم احق بھی، تمہارے رسول جو ہے زیادہ حقدار ہو۔ قلت، حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا قد استغنینا عنہ، اس سال ہم لوگ اس سے مستغنی ہیں، ہمیں حاجت نہیں ہے۔ فجعلہ فی بیت المال، تو حضرت عمر نے وہ مال بیت المال میں داخل کر دیا۔ دیکھیے حضرت علی کس کی موافقت کر رہے ہیں؟ حضرت عمر کی موافقت کر رہے ہیں نہیں کہ ذو القربہ کو حاجت کی بنیاد پر دیا جائے گا، وہ مصرف ہے، وہ مستحق نہیں ہے۔ مستحق تو ہر حال میں لیتا ہے، چاہے وہ فقیر ہو چاہے مالدار ہو، لیکن یہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا بھائی اس سال ہم غنی ہیں، لینے کی ضرورت نہیں، اس لیے سے نہیں لیتے۔ پڑھیے۔ حضرت عبد الرحمن ابن ابو لیلہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں اور عباس اور فاطمہ اور زید ابن حارثہ یہ 4 آدمی ایک ساتھ گئے نبی علیہ السلام کے پاس۔ پہلے عرض کیا اللہ کے رسول ان رأیتا، اگر آپ مناسب سمجھیں، ان تولینی حقنا، کہ مجھے ہم رشتہ داروں کے حصے کا متولی بنا دیں، مجھ کو ہم رشتہ داروں کے حصے کی تولیت دے دیں اس خمس میں سے جو اللہ تعالی کی کتاب میں آیا ہے۔ فَأَقْسِمُهُ حَيَاتَكَ، کہ میں اسے رشتہ داروں میں بانٹنے لگوں آپ کی زندگی ہی میں، كَيْ لَا يُنَازِعَنِي أَحَدٌ بَعْدَكَ، تاکہ آپ کے بعد کوئی مجھ سے جھگڑا نہ کرے۔ آپ اپنی زندگی میں ہمیں خمس میں سے رشتہ داروں کے حصے کا متولی بنا دیں تاکہ بعد میں کوئی مجھ سے جھگڑا نہ کرے۔ فَفْعَلْ، تو اگر ایسا آپ مناسب سمجھتے ہوں تو کر دیجئے۔ قال، حضرت علی فرماتے ہیں فَفَعَلَ ذَلِكَ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کر دیا، یعنی خمس میں رشتہ داروں کا جتنا حق بیٹھتا ہے اس کا مجھے متولی بنا دیا۔ کہتے ہیں فَقَسَمْتُهُ حَيَاتَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس خمس کو خمس میں سے اس کو تقسیم کرتا رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ ثم ولانیہ ابو بکر، پھر مجھ کو متولی بنایا ابو بکر نے۔
حتی اذا کانت آخر سنۃ من سن عمر، یہاں تک کہ جب حضرت عمر کی خلافت کا آخری سال آیا، فإنہ اتاہ مال کثیر، ان کے پاس بہت سارا مال آیا، فعدل حقنا، ہم رشتہ داروں کا حصہ انہوں نے الگ کر دیا، ثم ارسل الی، پھر مجھے بلاوا بھیجا کہ اپنا رشتہ داروں کا، رسول کے رشتہ داروں کا حصہ لے جاؤ، تم ان کے درمیان تقسیم کرو۔ فقلت، میں نے عرض کیا، بنا عنہ العام غنم، العام اس سال، بنا ہم کو، عنہ اس مال سے، غنن استغنا حاصل ہے، یعنی اس سال ہمیں ضرورت نہیں، اس سال ہم کو اس مال سے استغنا ہے، وبالمسلمین الیہ حاجۃ، اور مسلمانوں کو اس کی حاجت ہے، تو حاجت مند مسلمانوں میں آپ تقسیم کر دیں۔ فرددہ علیہم، فردہ علیہم، چنانچہ حضرت عمر نے وہ مال حاجت مند مسلمانوں پر تقسیم کر دیا۔ ثم لم یدعنی الیہ احد بعد عمر، پھر نہیں بلایا مجھ کو اس مال کے لیے کسی نے عمر کے بعد۔ فلقیت العباس، میری ملاقات حضرت عباس سے ہوئی، بعد ما رجعت من عند عمر، حضرت عمر کے پاس سے لوٹنے کے بعد۔ فقال یا علی، تو نے کہا اے علی، حرمتنا الغداۃ شیئا لا يرد علینا ابدا، آج تم نے ہم لوگوں کو محروم کر دیا ایسی چیز سے جو ہمیں دوبارہ نہیں دی جائے گی۔ ارے تم لے لیتے، تمہارا پیٹ بھرا تھا، سب کا پیٹ تھوڑے بھرا تھا، سلسلہ تو جاری رہتا۔ اب جب ایک مرتبہ منع کر دیا کہ ہم لوگ کمپنی والے ہو گئے ہیں تو اب کبھی نہیں ملے گا، کبھی نہیں بلایا جائے گا تم کو، یہ ان کا کہنے کا مقصد ہے۔ اے علی، تم نے لینے سے انکار کر کے محروم کر دیا ہم لوگوں کو ایسی چیز سے جو ہمیں دوبارہ نہیں دی جائے گی۔ حضرت علی فرماتے ہیں وَكَانَ رَجُلًا دَاهِيًا، یہ حضرت عباس بہت ہی زیرک اور ذہین آدمی تھے، بہت ہی زیرک اور ذہین آدمی تھے۔ انہوں نے سوچا کہ لے لینا چاہے تھوڑا ہوتا لیکن ملتا تو رہتا، تو سلسلہ ہی ختم ہو گیا۔ چلو۔ وبه قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عبدة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي ان عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب اخبره ان ابا ربيعة بن الحارث وعباس بن عبد المطلب قال لعبد المطلب بن ربيعة وللفضل بن عباس ائت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولا له يا رسول الله قد بلغنا من السن ما ترى فأحببنا أن نتزوج۔ بس کبھی کبھی استاد بھی پڑھتا ہے، پورے صفحے کی حدیث ہے۔ عبداللہ ابن حارث ابن نوفل ہاشمی کہتے ہیں کہ عبد المطلب ابن ربیعہ ابن حارث ابن عبد المطلب نے ان کو بتلایا کہ ان کے باپ ربیعہ ابن حارث اور عباس ابن عبد المطلب نے بالترتیب اپنے اپنے بیٹوں عبد المطلب ابن ربیعہ اور فضل ابن عباس سے کہا۔ ربیعہ ابن حارث نے اپنے بیٹے عبد المطلب ابن ربیعہ سے اور عباس ابن عبد المطلب نے اپنے بیٹے فضل ابن عباس سے کہا۔ ایک منصوبہ بنایا تھا، کیا ائتیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، فقولا لہو یا رسول اللہ،
اور ان سے کہو کہ اے اللہ کے رسول قد بلغنا من السن ما ترى، ہم دونوں اس عمر کو پہنچ گئے ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں، یعنی شادی کی عمر کو۔ وَأَحْبَبْنَا أَن نَّتَزَوَّجَ، اور اب ہم شادی کرنا چاہتے ہیں۔ وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَبَرُّ النَّاسِ وَأَوْصَلُهُمْ، اور اے اللہ کے رسول آپ لوگوں میں سب سے زیادہ نیکی بھلائی کرنے والے اور لوگوں میں سب سے زیادہ صلہ رحمی رشتہ داری کا لحاظ کرنے والے ہیں۔ وَلَيْسَ عِندَ أَبَوَيْنَا مَا يُصْدِقَانِ، اور ہم دونوں کے باپ کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ وہ ہماری طرف سے مہر دے سکیں۔ پہلے مہر دیا جاتا تھا، سمجھے نا، خالی جو ہے خطبے میں یا نکاح پڑھاتے ہو خالی ذکر نہیں کیا جاتا تھا، باقاعدہ مہر دیا جاتا تھا نا، تو اس وجہ سے یہ ہوا۔ اب آج کوئی کہے کہ بھائی کیسے نکاح کریں مہر کے پیسے نہیں ہوتے، تو اس میں کیا ہے، پہلی رات میں ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جانا، سرکار معافی ہے، مہر وہر نہیں ہے۔ ہاں اور نہیں ہے ہم دونوں کے باپ کے پاس اتنا مال کہ وہ دونوں ہماری طرف سے مہر ادا کر سکیں۔ فَاسْتَعْمِلْنَا یا رسول اللہ علی الصدقات، تو اے اللہ کے رسول آپ ہمیں عامل بنا دیجئے صدقات کی اصولیابی پر۔ فَلْنُؤَدِّ إِلَيْكَ مَا يُؤَدِّ الْعُمَّالُ، وصول کر کے ہم آپ کو وہ مال دیا کریں گے جو دوسرے عاملین علی الصدقہ دیتے ہیں۔ وَلِنُصِبْ مَا كَانَ فِيهِ مِنْ مِرْفَقٍ، اور تاکہ ہم پائیں وہ سہولت، وظیفہ، تنخواہ جو اس میں ملتا ہے۔ قال، کہتے ہیں کہ فَأَتَى إِلَيْنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ہم لوگوں کے درمیان، باپ بیٹوں کے درمیان یہ مشورہ اور یہ پلاننگ چل ہی رہی تھی کہ آ گئے ہمارے پاس علی بن ابو طالب، وَنَحْنُ عَلَىٰ تِلْكَ الْحَالِ، درا حالے کہ ہم لوگ اسی کام میں یعنی مشورے میں لگے تھے۔ فَقَالَ لَنَا، جب ان کو معلوم ہوا کہ ہم لوگوں کا یہ پلان ہے، فَقَالَ لَنَا، تو حضرت علی نے ہم لوگوں سے کہا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا واللہ لا یستعمل احدا منکم علی الصدقۃ، اللہ کی قسم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کو عامل علی الصدقہ نہیں بنائیں گے۔ فقال له ربیعہ، تو ربیعہ ابن حارث نے حضرت علی سے کہا، ھذا من امریکہ، یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کو عامل نہیں بنائیں گے، یہ تمہاری جلن کی وجہ سے، تم جلتے ہو۔ یا تو یہ مطلب ہے، دوسرا مطلب یہ ھذا من امریکہ، یہ تو تمہاری بات اپنی طرف سے ہے، اللہ کے رسول نے تھوڑے کہا ہے کہ ہم کسی کو عامل نہیں بنائیں گے۔ قد نلتا صحرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلم نحسدک علیہ، تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دامادگی پالی، تب تو ہم نے اس کے اوپر جو ہے تم سے کوئی حسد نہیں کیا، اور اب تم ہمارے معاملے میں ہم ایک طریقہ جو ہے پر غور کر رہے ہیں کہ جس سے کچھ ہمارا بھلا ہو جائے، کچھ مال حاصل ہو جائے، تو تمہیں جلن ہے، روک رہے ہو۔ فَأَلْقَىٰ عَلِيٌّ رِدَاءَهُ، حضرت علی نے اپنی چادر جو اوڑھے ہوئے تھے زمین پر ڈال دیا، یعنی بچھا دیا۔ ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَيْهِ، اور اسی پر لیٹ گئے۔ فَقَالَ، اور کہا، ٹھیک ہے، انا ابو الحسن القری، میں بھی ابو الحسن بہادر ہوں، میں بھی ابو الحسن بہادر ہوں، کہیں نہیں جاؤں گا، واللہ لا اریم، خدا کی قسم میں یہاں سے نہیں ہٹوں گا، حتیٰ یرجع الیکما ابناؤکما بحور ما بعثتما بہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ تم دونوں کے بیٹے تمہارے پاس لے کر آئیں اس درخواست کا جواب جو درخواست تم بھیج رہے ہو نبی علیہ السلام کے پاس۔
قال عبد المطلب کہتے ہیں فانطلقت انا والفضل، میں اور فضل ابن عباس دونوں گئے، حتی نوافق صلاۃ الظہر، یہاں تک کہ ہم اتفاق سے پہنچے ظہر کی نماز کے وقت، قد قامت، جو کھڑی ہو گئی تھی، فصلینا مع الناس، ہم نے لوگوں کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھی، ثم اسرعت انا والفضل الى باب حجرۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تیزی سے گیا میں اور فضل نبی علیہ السلام کے حجرے کے دروازے کی طرف، وہو یومئذ عند زینب، درا حال ہے کہ اس روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم زینب بنت جحش کے ہاں تھے، تو ہم کھڑے ہو گئے دروازے کے پاس، حتی اتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، فاخذ باذنی واذن الفضل، تو آپ نے پکڑا میرا کان اور فضل کا کان، ثم قال، پھر کہا اخرجا ما تسررانی، ظاہر کر دو جو بات تم دل میں چھپائے ہوئے ہو، جو مقصد لے کر آئے ہو صاف صاف بیان کرو، ثم دخلا، پھر آپ اندر گئے، فاذن لی وللفضل، پھر مجھ کو اور فضل کو اندر آنے کی اجازت دی، فدخلنا، ہم اندر گئے، اب اندر چلے تو گئے، لیکن اب ہم دونوں میں جو ہے کانا پھوسی ہو رہی تھی، ہم ان سے کہہ رہے تھے کہ تم بتاؤ، تم بولو، وہ مجھ سے کہ نہیں تم بولو، اسی کہہ رہے فتوا کلن الکلام قلیلا، تھوڑی دیر ہم نے ایک دوسرے پر کلام گفتگو کو محول کیا، ہم فضل سے کہتے تھے کہ تم بولو، فضل ان سے کہ نہیں تم بولو، خیر، ثم کلمتہ، پھر میں نے عبد المطلب میں نے کلام کیا، او کلمہ الفضل، یا فضل نے آپ سے کلام کیا، راوی کو شک ہو گیا، اس سلسلے میں راوی عبداللہ کو شک ہو گیا، قال عبد المطلب بن ربیعہ کہتے ہیں کلمہ بالذی امرنا به اباوانا، بیان کیا آپ سے وہ بات جس کا ہم دونوں کے باپ نے ہم کو حکم دیا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر خاموش رہے، وَرَفَعَ بَصَرَهُ قَبْلَ سَقْفِ الْبَيْتِ، اور اپنی نگاہ کمرے کی چھت کی طرف اٹھائی، حَتَّى طَالَ عَلَيْنَا أَنَّهُ لَا يَرْجِعُ إِلَيْنَا شَيْئًا، یہاں تک کہ ہم پر یہ عرصہ لمبا گزرا اور ہم نے یہ سمجھا کہ آپ کچھ بھی جواب نہیں دیں گے، بس یوں آپ سر اٹھائے ہوئے ہیں، یہ حتی رأینا زینبہ، یہاں تک کہ ہم نے ام المومنین حضرت زینب کو دیکھا، تلمع من وراء الحجاب بیدیہا، جو پردے کے پیچھے سے اپنے ہاتھ سے اشارہ کر رہی تھی، ایسے، کیا مقصد؟ ترید ان لا تعجلہ، سمجھے نا، مقصد یہ تھا کہ تم لوگ جلدی نہ کرو، وَأَنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی امرنا، اور یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہی معاملے میں سوچ رہے ہیں، ذرا صبر کرو، ثم خفض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راسہ، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر جھکایا، فقال لنا، اور ہم سے کہا، ان هذه الصدقۃ انما هي اوساخ الناس، بھائی تم تو اپنے خاندان کے ہو، اور یہ جو زکوٰۃ صدقات ہیں یہ تو لوگوں کے میل کچیل ہیں، یہ محمد کے لیے نہیں حلال ہے، محمد کے لیے اور نہ آل محمد کے لیے، اس لیے اس میں سے تو تم کو دے نہیں سکتے، ادعوا لی نوفل بن حارث، پھر لوگوں سے کہا بھائی نوفل بن حارث کو بلاؤ میرے سامنے، فدعی لہ نوفل بن حارث، چنانچہ آپ کے سامنے نوفل بن حارث کو بلایا گیا، فقال، کہا، یا نوفل انکح عبد المطلب، تم عبد المطلب کا نکاح کر دو اپنی بیٹی سے، فانکحنی نوفل، آپ نے نوفل نے میرا نکاح کر دیا، ثم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ادعوا لی محمیہ بن جزع، بلاؤ میرے سامنے محمیہ ابن جز کو، یہ قبیلے بنو زبید کے ایک شخص تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عامل بنایا تھا اخماس پر، یعنی مال خمس کے اوپر، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمیہ سے کہا
ان کی الفضل، تم اپنی بیٹی سے فضل کا نکاح کر دو. پان کہا ہو، چنانچہ انہوں نے اپنی بیٹی سے فضل کا نکاح کر دیا. اب مسئلہ نکاح تو ہو گیا، لیکن مہر کا کیا ہوگا؟ جب تک مہر نہیں دو گے لڑکی تھوڑے رخصت ہوگی. ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قم فاصدق عنہما من الخمس. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کس سے؟ مہمیہ سے، جو خمس کے خزانچی تھے، کہ اٹھو اور ان دونوں کی طرف سے خمس میں سے اتنا اتنا مہر کے طور پر دے دو. کہتے ہیں لم یسمہ لی عبداللہ ابن الحارث. نہیں وہ نہیں ہے. مہمیہ ابن جز نے تو اپنی بیٹی سے نکاح کر دیا تھا. اب یہ مہر دینے کے لیے کس کو مخاطب بنایا؟ جو آیا نا کہ اللہ کے رسول صاحب نے کہا کہ اٹھو اور ان دونوں کی طرف سے خمس میں سے اتنا اتنا مہر کے طور پر دے دو. تو راوی کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن حارث نے مجھ سے ان کا نام نہیں لیا جن سے یہ کہا تھا کہ تم ان دونوں کی طرف سے مہر ادا کر دو. بس